یہ جو قیامت کا دن ہے جو آپ روز سورہ فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں، مالکی اس دن، مالکی یوم الدین کے بارے میں بتاؤں، اس کا حکم کیا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق؟ مالک کس کو بولتے ہیں؟ عربی میں مالک بولتے جج کو، عربی میں مالک بولتے بادشاہ کو، عربی میں مالک بولتے شہنشاہ کو۔ شہنشاہ کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث، تم لوگ اپنا نام ہرگز شہنشاہ نہ رکھنا کیونکہ صرف اللہ شہنشاہ ہے۔ شاہوں کے شاہ کون ہے؟ تم کتنوں کو بنا دیا شہنشاہ اللہ کے برابر کر کے، نعوذ باللہ۔ تو کون ہے رے نبی سے محبت کرنے والے جو ہر چیز میں نبی کی مخالفت کرتا انہیں، یا جو نبی کی بات کو مانتا انہیں؟ کون ہے؟ یہ جو مالکی یوم الدین ہے، اب سنیے قیامت کا دن، یہ بڑی خبر والا دن کیا ہے۔ سورہ زمر، سورہ نمبر 39، آیت نمبر 66، 67 اور 68، اللہ کہہ رہے ہیں، اس قرآن میں کہہ رہے ہیں، وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ وَالْأَرْضِ يَغْبِطُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، یہ جو پوری زمین ہے قیامت کے دن ہمارے ہاتھ کی گرفت میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتِ، یہ جو آسمان ہے، مُطَوِّيَاتُ بِيَمِينِهِ، ہمارے سیدھے ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ دیں گے، بولے پورے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے ہر قسم کے شرک سے جو یہ کرتے تھے۔ کیا بولنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ معلوم ہے؟ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرمائے، قل، ان سے کہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للہ شفاعت جمیعہ، شفاعت کی وجہ سے انہوں قیامت میں بچ جائیں گے، شفاعت سے چھوٹ جائیں گے، ان کی شفاعت یہ جس کو بولے انہوں کر دیں گے ان کے لیے۔ قل، ان سے کہیے، للہ الشفاعت جمیعہ، کہہ دو ان سے کہ شفاعت خالص صرف اللہ کے لیے ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ صرف اسی کا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور تم سب کو اس کے پاس پلٹ کر آنا ہے ایک دن۔ تم کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا آزاد، تم سے تو حساب لیا جانے والا ہے، ہر چیز کا حساب لیا جانے والا ہے۔ اگر ایسا آسانی سے چھوڑنا ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سونے کے دیواروں اور چھتوں کا ہوتا، ایسا چھوٹا مٹی کا نہیں ہوتا جس کے بارے میں میری ماں عائشہ، آپ کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ میرے نبی کبھی پوری طرح پھیل کر نہیں سو سکے، کیونکہ اگر پورا پھیلتے تو 2 دیواریں لگ جاتی۔ ایسا یوں ہی نہیں چھوڑ دیا اللہ نے، کیا کہا اللہ نے؟ ثم الیہ ترجعون، تم سب میری طرف پلٹ کر آنے والے ہو۔ کیوں آنے والے ہو؟ کس وجہ سے آنے والے ہو؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کیسی لگی آواز؟ اچھی لگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں معراج میں گیا، میں نے اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ اپنا سور منہ میں لیے ہوئے، عرش کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے، سانس پوری اندر کھینچے ہوئے، بغیر پلک مارے کے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آئے گا پھونکنے کے لیے تو پلک مارنے کی بھی اللہ کے حکم میں دیری نہ ہو۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب یہ سور پھونکا جائے گا کیا ہوگا؟ جو کچھ آسمان میں ہے، وَصَيْخَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب دم توڑ کے گر جائے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز فنا کر دی جائے گی، صرف تمہارے رب کی ذات بچ جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَصَيْخَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ،
سوائے اس کے کہ اللہ نے اگر کسی کو بچانے کا ارادہ کر لیا ہو تو.